السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے ہمارے نظام پورہ کے نوجوانوں نے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بانیان محفل کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی ایک فکر ہے کہ انسان جھوپڑی سے لے کر جھوپڑے تک اور محل سے لے کر تاج محل تک کسی بھی چیز کو بناتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ بغیر مقصد کے کسی چیز کو وجود میں لانا یہ حکمت کے خلاف کہلاتا ہے، اور وہ لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے جو کوئی کام بغیر کسی مقصد کے کرتے ہیں۔ مقصد کے بغیر کام کرنے والے لوگوں کو نہ شریف کہا جا سکتا ہے، نہ سنجیدہ کہا جا سکتا ہے، اور نہ نفع اور نقصان
کے درمیان فرق کرنے والا کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک نہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور اس کائنات کے ذروں میں بھی صوفیہ فرماتے ہیں کہ کائنات پوشیدہ ہے۔ سمندر کی تہ میں بظاہر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں بھی ایک کائنات پوشیدہ ہے، ستاروں کی انجمن میں بھی ایک الگ کائنات پوشیدہ ہے۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، لیکن بڑی سے بڑی مخلوق طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا کن فرما کر کے پیدا فرمایا۔ اور اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فرماتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، فرماتا ہے کن ہو جا فیکن تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس نے آسمان بنایا کن فرما کر، حتیٰ کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق کہی جانے والی جسے عرش کہتے ہیں، جس کا نچلا حصہ جنت کی چھت ہے اور جس کے اوپر کا حصہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن فرما کر پیدا فرمایا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا اپنی تخلیق کے شاہکار کے طور پر، اپنے خلیفہ کے طور پر، اپنے نائب کے طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت انسان کو بھی کن کہہ کر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ انسان کو بھی کن کہہ کے پیدا فرما سکتا تھا، لیکن میرے اللہ نے انسان کو کن کہہ کر پیدا نہیں فرمایا، بلکہ میرے اللہ نے انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت انسان کو پیدا کیا گیا۔ مٹی اٹھوائی گئی، اس پہ برسات کی گئی، اس کی پیدائش سے پہلے اس کی آمد کے ڈنکے بجائے گئے، اس کی آمد سے پہلے اس کی آمد کے چرچے کرائے گئے، اور پھر انسان کو بحیثیت خلیفہ پیدا فرمایا۔ اور کس شان سے پیدا فرمایا؟ ایک تخلیق کا خوبصورت سلسلہ ہے جس کو پڑھنے اور سننے سے جس کا تعلق ہے، لیکن بہت طویل گفتگو کی طرف آپ کو الجھانے کی بجائے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور کائنات کے اندر طاقت لے لے، قوت لے لے، عزت لے لے، شہرت لے لے، وقار لے لے، حسن لے لے، خوبصورتی لے لے، اللہ نے پوری کائنات کی ساری رانائیوں کو ایک 6 فٹ کے انسان کے اندر، ایک مختصر سے وجود کے اندر جمع کر دیا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی کائنات کو اگر اجمالی طور پر سمٹا ہوا کہیں دیکھ سکتے ہیں تو انسان کے وجود میں دیکھو، انسان کا وجود گویا کہ ایک چھوٹی سی کائنات ہے۔ پوری کائنات کی رانائیاں ایک اجمالی طور پر انسان کے وجود میں سمٹ آتی ہے۔ اس میں دریاؤں کی روانی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ پودوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ درختوں کا وجود بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ شفق کا جمال بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ افق کی سرخیاں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ اللہ کا عرش بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کیا انسان کے وجود کے اندر دریا بھی ہے؟ یہ بہتے ہوئے آنسو آخر کسی دریا کا پتہ تو دیتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے آپ کہیں گے کیا انسان کے وجود میں اللہ کے عرش کے جلوے بھی ہیں؟ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے؟ اللہ اکبر! ایسا انسان، اللہ اکبر! انسان اتنی شان والا ہے۔ اللہ اللہ! جب
آسمان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، جب زمین کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، جب ستاروں کی انجمن کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، جب چاند اور سورج کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو بھی اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام عبادت میں مصروف ہے، عبادت کے درمیان دیکھا کہ دیوار سے ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہے وہ مٹی پھینک رہا ہے۔ پوچھا مولا یہ چھوٹا سا کیڑا تو نے کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ نے اس کیڑے کو زبان عطا فرمائی اور عرض کیا اللہ کے پیغمبر داؤد میں رات میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہوں، اور دن میں 1000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، غرض کے مٹی میں رہنے والے کیڑوں کو بھی میرے اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ زمین ہو یا آسمان یا اس کے درمیان کی چیزیں، سب کا ایک مقصد ہے۔ مجھے بتاؤ جب کائنات کی ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے تو اے حضرت انسان کیا کبھی تو نے غور کیا کہ تجھے تو اللہ نے اس کائنات کا بادشاہ بنا کر، اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ انسان تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کبھی انسان نے اپنی پیدائش کے مقصد پہ غور کیا؟ اللہ اکبر، اگر انسان اپنی پیدائش کے مقصد پہ غور کرتا کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، تو انسان کی زندگی کے لمحات بڑے خوبصورت ہوتے، بڑے حسین ہوتے، وہ نفع اور نقصان میں فرق کرتا۔ اللہ اکبر، امروز اور فردا کے حوالے سے غور و فکر کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ذرا قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں انسان کی تخلیق کا، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تو میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تھوڑی سی زندگی جو انسان کو دی ہے، زندگی اور موت کو جو پیدا کیا ہے، موت و حیات کو جو پیدا کیا ہے، زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں تھوڑی زندگی دی، 70 سال جینے والوں، 80 سال جینے والوں، 100 سال جینے والوں، قرآن اس کو تھوڑی سی زندگی کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا اپنی 70-80 سال کی زندگی کے حوالے سے غرور اور گھمنڈ کرنے والے انسانوں کو پتہ ہونا چاہیے انسان کی زندگی تھوڑی ہے۔ جب میرے اللہ نے تھوڑی کہہ دیا تو وہ تھوڑی ہی ہے۔ اور یاد رکھنا ہر بندہ 80 سال کا ہو جائے، ہر بندہ 100 سال کا ہو جائے، ہر بندہ 60 سال کا ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں تھوڑی سی زندگی دے کر ہم نے تمہیں آزمایا کون اچھا عمل کرتا ہے۔ پتہ چلا انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ اچھا عمل ہے، اچھے کام ہے۔ اس دنیا میں اچھے کام کرنے آئے، اچھا عمل کرنے آئے۔ تھوڑی سی زندگی، زندگی تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی زندگی، کتنی تھوڑی سی؟ اس کا فلسفہ صوفیہ سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اگر اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے تو، حالانکہ فقہی طور پر اگر فقہا کی نظر سے آپ دیکھیں تو انسان کی پیدائش کے وقت کی اذان کا نماز جنازہ سے کوئی تعلق نہیں ہے فقہی اعتبار سے۔ لیکن اگر آپ اس کو بنگاہ صوفیہ عبرت سے دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اس کے دوسرے کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے، اور جب اللہ اکبر اس کے کان میں تکبیر کہہ دی جاتی ہے تو گویا کہ اس انسان سے کہا جاتا ہے اے انسان تیری اذان بھی ہو چکی، ایک
اقامت بھی ہو چکی، اب تیری نماز کے لیے جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ تو جماعت اور اقامت کے درمیان جتنا وقفہ اور جتنا وقت ہے، بس اتنا ہی وقفہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے۔ اب اس تھوڑی سی زندگی میں ہم اچھا عمل کر کے یا تو اپنی آخرت کو بہتر کر لیں، یا پھر برا عمل کر کے اس زندگی کو ضائع کر کے، وقت کو ضائع کر کے، وقت کو خراب کر کے، برے کاموں میں ٹائم لگا کر اپنی آخرت کو تباہ کر دے۔ کسی صوفی مفکر نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اس دنیا میں آئے ہو اس دنیا کی تیاری کے لیے، اس دنیا میں آئے ہو آخرت کی تیاری کے لیے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، آگے کے لیے کیا تم نے بھیجا ہے، اس سلسلے میں غور کرو، فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس دنیا کی تیاری کے لیے آئے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے جو انسان آیا ہی ہے اچھے عمل کے لیے، جو انسان آیا ہی ہے اس دنیا میں اس دنیا کی تیاری کرنے کے لیے، ہم نے اپنی زندگی کی قدر کیا کی، ہم نے اپنی زندگی کی اہمیت کیا جانی۔ یاد رکھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ موت آئے زندگی کو غنیمت جان کر اچھا عمل کر لو۔ صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اللہ نے جب تمہیں صحت دے دی تو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے کچھ اچھے کام کر لو، کل پہ نہ ٹالو، آج کرو، فردا کی بات نہ کرو، امروز کی بات کرو، کل کی بات نہیں آج کی بات کرو۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے، عقل والا انسان، شعور والا انسان، دماغ والا انسان، کل کی فکر کرنے والا انسان کتنا نادان ہو گیا کہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے اس کو عطا کی اور وہ تھوڑی سی زندگی کو لا یعنی باتوں میں مصروف رہ کر کے اپنی زندگی کے قیمتی سرمائے کو ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی کے خوبصورت اوقات کو ضائع کر رہا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی کیا قدر کی ہے؟ یاد رکھنا، زندگی کے خوبصورت لمحات، ایک ایک سیکنڈ جو جا رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہے ہیں، سیکنڈ گزرتے ہیں تو منٹ گزرتے ہیں، سیکنڈ ضائع ہوتے ہیں تو منٹ ضائع ہوتے ہیں، منٹ ضائع ہوتے ہیں تو گھنٹے ضائع ہوتے ہیں، گھنٹے ضائع ہوتے ہیں تو دن ضائع ہوتے ہیں، دن ضائع ہوتے ہیں تو ہفتے ضائع ہوتے ہیں، ہفتے ضائع ہوتے ہیں تو مہینے ضائع ہوتے ہیں، مہینے ضائع ہوتے ہیں تو سال ضائع ہوتے ہیں، اور سال ضائع ہو جائے تو انسان کی زندگی ضائع ہوتی ہے۔ زندگی کتنا قیمتی سرمایہ ہے، سونے سے زیادہ، ہیرے سے زیادہ، مال سے زیادہ، دولت سے زیادہ، اللہ اکبر، سب سے زیادہ قیمتی انسان کی زندگی ہے۔ یہ زندگی کتنا حسین سرمایہ ہے، یہ زندگی کتنا عظیم سرمایہ ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، مجھے بتائیں، اگر کسی کی زندگی ختم ہو جائے اور اس کی زندگی کا آخری وقت آ جائے، انسان نزا کے عالم میں ہو، انسان سکرات کے عالم میں ہو اور اس کی روح نکلنے والی ہے، تو مجھے بتاؤ، کیا اگر پوری کائنات کی دولت دے کر اس کی زندگی کا ایک منٹ کوئی بڑھانا چاہے تو کیا کوئی ایک منٹ بڑھا سکتا ہے؟ جب پوری دنیا کی دولت دے کر ایک منٹ نہیں بڑھایا جا سکتا تو مسلمان کیا سوچ کر اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ ضائع کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس زندگی کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ زندگی کو ضائع کرنے والوں، زندگی کو تباہ کرنے والوں، کوئی سو کر زندگی ضائع کر رہا ہے، کوئی غیبت میں زندگی ضائع کر رہا ہے، کوئی گناہ میں زندگی ضائع کر رہا ہے۔ مجھے حیرت ہے، انسان سوتا ہے تو نہ وہ نیکی کر پاتا ہے نہ گناہ کر پاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ والوں نے سونے کو عیب قرار دیا ہے، بلکہ فرمایا اللہ تک پہنچنے کے جو زینے ہیں ان میں سے اولین زینے 3 ہیں۔ نمبر 1،
کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ جو مذہب سونے پر بھی قد و غن لگاتا ہو، جو مذہب زیادہ سونے کو بھی عیب قرار دیتا ہو، جو مذہب زیادہ سونے کو بھی پسند نہیں کرتا، اس مذہب کی جاگنے والی قوم اپنے وقت کو گناہوں کی نظر کر رہی ہے، اپنے وقت کو گناہوں کی نظر کر رہی ہے، گناہوں میں تباہ کر رہی ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 سوالات جب تک ابن آدم سے نہ ہو جائیں گے، انسان سے جب تک 5 سوالات نہ کیے جائیں گے، اس وقت تک زمین قیامت کے دن انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال، اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ تو نے کہاں پہ خرچ کیا، اپنی زندگی تو نے کہاں گزاری؟ اور اللہ اکبر، اب مجھے بتاؤ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک ساتھ انسان کو حساب دینا پڑے گا۔ اس نے خرچ کہاں کیا، اس نے وقت کہاں لگایا؟ ابھی اسی کا حساب اور اسی کا جواب انسان دے رہا ہوگا کہ دوسرا سوال کیا جائے گا، اپنی جوانی کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ اب تھوڑا یہاں رک کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے بتاؤ، ہم اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ کہیں گناہوں پر خرچ کر رہے ہیں، کوئی شراب کے اڈوں پر، کوئی زنا کے اڈوں پر، کوئی گناہوں کے اڈوں پر، کوئی برائی کے اڈے پر۔ اچھی طرح یاد رکھنا، دنیا کی جو قومیں اپنی زندگی کا بلکہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتی ہے، وہ قوم قوموں کی امامت کرتی ہے، وہ قوم قوموں کی قیادت کرتی ہے، وہ قوم جہاں بانی کرتی ہے، وہ قوم جو ہے وہ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرتی ہے، وہ قوم جو ہے اللہ اکبر دنیا کے درمیان گداگری کرنے کی بجائے دنیا کو پالنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن دنیا کی جو قوم اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کی قدر نہ کرے، وقت کو ضائع کرے، اس قوم سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ اس کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھو، ہمارے اسلاف اپنی زندگی کو کیسے استعمال کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ آپ جو ہے آٹے کو پانی میں ڈال کر کے گھول کر کے پیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت اگر آٹے کو، کچے آٹے کو پانی میں ڈال کر گھول کر پینے کی بجائے آپ اس کو روٹی بنا کر کے کھائیں تو یہ آپ کے معدے کے لیے بھی اچھا ہوگا، آپ کی زبان کی لذت کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اس بزرگ نے فرمایا جانتا ہوں، لیکن بات اتنی ہے کہ روٹی پکانے اور کھانے میں جتنا وقت جائے گا اتنے وقت میں پتہ نہیں کتنی رکعتیں ادا کر کے میں اللہ کا قرب حاصل کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں، وہاں کھانے میں بھی وقت اگر جا رہا ہے تو وہ اتنے احتیاط کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اس تقوی کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ تو سوچو، وہ حلال کاموں میں بھی وقت نہیں لگاتے۔ اللہ اللہ، ایسے حلال کام جس سے ان کی آخرت میں یا ان کی آخرت کے فائدے میں کوئی نقصان نظر آئے، اگرچہ حلال ہے، مباح ہے، لیکن وہ اس میں وقت لگانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ وقت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کا بہترین انسان وہ ہے، دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے اور وہ چیزیں جو اس کے مفاد کی نہ ہو، وہ چیزیں جو اس کے فائدے کی نہ ہو، اس سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ یہ حسن اسلام ہے، اسلام کا حسن ہے، یعنی لغو اور لا یعنی باتوں سے، لغو اور لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دنیا کا بہترین انسان قرار دیا اور حسن اسلام اس کو قرار دیا گیا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، جس مذہب کے اندر عبادت پر زور دیا گیا، جس مذہب کی کتاب نے بتایا انسان اچھے عمل کے لیے آیا
فرمایا آج اس قوم کی اس کتاب کی ماننے والی قوم گناہوں کی اڈوں پہ وقت لگا رہی ہے. مجھے بتاؤ ہمیں وقت ملتا ہے, اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے, اس قیمتی سرمائے کو کوئی میوزک کی نظر کر رہا ہے, کوئی موسیقی کی نظر کر رہا ہے, کوئی شراب کی اڈوں کی نظر کر رہا ہے. اللہ اکبر. آج کے نوجوان کون سا وہ جرم اور گناہ ہے جس کے اندر اپنے آپ کو ڈبائے ہوئے نہیں ہے. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں فرمایا گیا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. اللہ اللہ. تباہی انسان کا مقدر بن جاتی ہے جب وہ گناہ کرتا ہے. آئیے آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے, اگر ہم نے گناہ کیا تو کیا ہوا. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور پھر ہم نسبتیں گنانے لگتے ہیں, فلاں سے یہ نسبت ہے تو یہ گناہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. میں قرآن کی روشنی میں ایک بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, ذرا توجہ کرنا. جس قوم کو اللہ نے سور اور بندر بنایا, قرآن اٹھا کر کے پڑھیں, داؤد علیہ السلام کے دور میں جو واقعہ رونما ہوا کہ سور اور بندر جو قوم بنی اس کی نسبتیں کوئی کمزور تھی, جن پر پتھر برسے ان کی نسبتیں کوئی کمزور تھی, جن پر ہوا چلی ان کی نسبتیں کوئی کمزور تھی. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں ان کی نسبت قرآن بیان کرتا ہے. دھیان دینا, امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں, اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے تو اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب تیرے گناہوں پر وہ تجھے معاف کر کے جنت دے سکتا ہے تو زہر کھانے پر وہ تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے. مگر تو نے اللہ کو کریم جان کر گناہ تو کیے, اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا. مطلب تیری فکر کو شیطان نے اغوا کیا, تو شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا. لوگوں, اللہ کی رحمت پر دھیان دینے والوں, یقیناً اللہ رحیم و کریم ہے, لیکن اس کی غیرت کا بھی تو خیال کرو. وہ غیور بھی تو ہے, جیسے صفت رحیمی اور کریمی میں کوئی اس کی مثال نہیں, ویسے اسے صفت غیوری میں بھی کوئی اس کی مثال نہیں ہو سکتی. سب سے زیادہ وہ غیرت مند ہے. قوم لوط پر جو پتھر برسے کیا ان کی نسبتیں کم تھی؟ قوم عاد پر جو عذاب آیا, قوم سمود پر جو عذاب آیا, ان کی نسبتیں کم تھی؟ کیا نسبت تھی ان کی؟ قرآن ان کو کہتا ہے بنی اسرائیل. قرآن ان کو کیا کہتا ہے؟ بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ یعقوب کی اولاد. حضرت یعقوب کے والد اسحاق, اسحاق کے والد ابراہیم, یہ ان کا شجرہ نسب ہے. اب غور کرنا, جن کا شجرہ نسب قرآن بیان کرے اور وہ انبیاء کی اولاد ہو اور وہ پاپ اور جرائم کرے تو اللہ ان کو سور اور بندر بنا رہا ہے. اللہ ان کو ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کر رہا ہے. اللہ ان کو ہواؤں کے ذریعے سے تباہ کر رہا ہے. جن کو پانی میں غرق کیا گیا, جنہیں پانی میں ڈبایا گیا, جن پہ پتھر برسائے گئے, جن کو زلزلے میں دھسایا گیا, وہ کون لوگ تھے؟ وہ اولاد پیغمبر تھے, وہ بنی اسرائیل تھے, حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے. اب مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, بلکہ اس سے ایک نازک اور بات سن لیں. بات آگے بڑھنے سے پہلے, یہ جو جرائم پر دلیر ہو کر جنت کی تمنا کر رہے ہیں, یہ جو راتوں کو آوارگی کر کے جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں, یہ جو اپنے نفس کو بہکاوے کا شکار کر کے جنت کے باغوں کا خواب دیکھ رہے ہیں, ذرا خدا کی غیرت پر توجہ تو کریں. جب قوم لوط پر عذاب آیا, ان کے چند جرائم تھے. ایک تو مرد کے ساتھ بدی کرتا تھا, دوسرا یہ کہ وہ سیٹی بجاتے تھے, تیسرا وہ کہ وہ تالی بجاتے تھے, اور چوتھا یہ کہ وہ اپنے پیٹ کی گیس زور سے ہنسی مذاق میں خارج کرتے تھے. یہ ان کے جرائم تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ
کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا بدی کی بدکاری کی وجہ سے کہ مرد مرد کے ساتھ بدی کرے، آج وہ فعل بھی قوم مسلم میں موجود ہے، بالخصوص جوانوں میں. اور حدیث پاک میں آتا ہے زانیوں پر جو عذاب ہوگا اس سے بدترین عذاب مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے تو ان کو ہوگا. پھر اس کے بعد فرمایا گیا جو قوم لوط سا عمل کرے وہ مرے گا کہیں بھی، اس کی قبر میں اس کی رات نہیں گزرنے پائے گی، اس کے لاشے کو اٹھا کر کے وہاں پہنچایا جائے گا جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. لیکن میرا عنوان وہ نہیں، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خداوند قدوس کی غیرت کا عالم کیا ہے، میرے اللہ کی غیرت کا عالم کیا ہے. دیکھو قوم لوط نے برائی کی، جرائم کیے، یہ جتنے جرائم میں نے گنائے، بدی، بدکاری، سیٹی بجانا، تالی بجانا، گیس کا زور سے ہنسی مذاق میں خارج کرنا، یہ چاروں جرائم میں لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی حکمت بالغہ کی وجہ سے اگر کبھی کبھی نبی کی بیوی کافر ہو تو کافر ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی کبھی کیریکٹر لیس نہیں ہو سکتی، کبھی بدکار نہیں ہو سکتی. بہت سے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کی بیویوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مسلمان نہیں ہوئی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی. اسی طریقے سے اور بھی مثالیں موجود ہیں. اگر آپ کو تحقیق کرنا ہے تو آپ کتابوں میں تفسیر اٹھا کر کے آپ پڑھیں، سورہ اعراف کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا، سورہ ہود کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا، اس طرح مختلف سورتوں کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کی بیوی کبھی کافر ہو سکتی ہے، اللہ کی حکمت بالغہ شامل ہے، لیکن نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی. اس کی حکمت یہ ہے کہ کفر سب برا نہیں سمجھتے، کیونکہ کافر کفر کو اچھا سمجھتے ہیں تبھی تو وہ کفر کرتے ہیں، لیکن بدکاری ایسا جرم ہے کہ اس کو کسی مذہب میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس لیے نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. یہ چاروں بدی جو میں نے گنائی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان جرائم میں شامل نہیں، اس برائی میں شامل نہیں. لیکن جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع فرمایا کہ دیکھو بدی نہ کرو، بدکاری نہ کرو، تالیاں نہ بجاؤ، سیٹیاں نہ بجاؤ، پیٹ کی گیس اس طریقے سے ہنسی مذاق میں بے حیائی کے ساتھ خارج نہ کرو، تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جواب دیا لوط تم بہت زیادہ با حیا اور پارسا بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے. اور پھر اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے نکالنے کی بات کی. میرے اللہ نے فرمایا لوط ہم ان پر اپنا عذاب نازل کریں گے، آپ بستی چھوڑ کر کے نکل جائیں. میری قوم کے جوانوں دل کے کانوں سے سننا، رات کی تاریکیوں کے اندر موبائل ہاتھ میں لے کر نرم نرم گدوں پر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، جرائم کے اندر ڈوب کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں، میرے اللہ کی غیرت کا اندازہ کرو. اللہ اکبر. رب نے فرمایا کہ لوط اپنے گھر والوں کو لے کر کے بستی سے نکل جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام جب بستی سے نکل رہے تھے اور قوم پر پتھر برس رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان کے سر پہ پتھر برستے تھے تو سر کو چیرتے ہوئے پیٹ سے گزرتے ہوئے ان کے پاخانے کے مقام سے وہ پتھر نیچے نکل جاتا تھا، جس سے ان کا وجود چر جاتا تھا، ہلاک ہو جاتا تھا. پتھروں کی برسات ہو رہی ہے. لوط پیغمبر کی بیوی ان چاروں جرائم میں شامل نہیں ہے، لیکن جب قوم پر پتھر برستے ہوئے دیکھے تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کی محبت میں، مجرموں کی محبت میں، ان پاپیوں کی محبت میں مڑ کر کے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم. لوط کی بیوی ان جرائم میں شامل نہیں تھی جس کا ذکر میں نے کیا، لیکن مجرموں کے لیے کہا ہائے میری قوم. تو جو پتھر ان پاپیوں پہ برسے وہی پتھر لوط کی بیوی پر بھی گرا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہو گئی. تھوڑا کوئی اللہ کی غیرت کا اندازہ تو کرے. جب پیغمبر کی بیوی مجرموں کے لیے کہے ہائے میری قوم،
تو وہی پتھر اس پہ بھی گرتا ہے جو مجرموں پہ گر رہا ہے۔ تو جو قوم خود جرم کرے اور پھر سوچے کہ میری نسبتیں بڑی ہے، ارے جب جرائم انبیاء کی نسبتوں کو منقطع کر دیتے ہیں تو پھر جرائم کیا امتیت کی نسبت منقطع نہیں کر سکتے؟ جرائم جس حد اس کی الگ الگ ہے، ہر جرم منقطع نہیں کرتا، ہر گناہ منقطع نہیں کرتا، لیکن کوئی تو منزل آتی ہے جہاں انسان کو نسبتیں کام نہیں آتی، جیسا کہ ایک جرم کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اے نوح اب یہ تیری آل سے نہ رہا۔ بولو نسبت ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ اور یہاں سارے جرائم، سارے گناہ، ساری برائیاں، ساری بدی، اور اس کے بعد خواب دیکھ رہے جنت کا۔ مثال کے طور پر نماز ہی کو لے لیجئے، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس سے اللہ بھی بیزار ہے، اللہ کے سارے رسول بیزار ہے، اللہ کے ملائکہ بیزار ہے، اور فرماتے میں محمد خود بھی اس سے بیزار ہوں جو نماز نہیں پڑھتا۔ جس سے اللہ کے رسول بیزار ہوں، بتائیں مجھے اس شخص کو یہ حق کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے، اس کو یہ حق کیا ہے جس سے حضور بیزاری کا اعلان کریں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، گناہ کر کے جنت کا خواب دیکھنا اور جرائم کر کے اللہ کی غیرت پر نگاہ نہ کرنا اور اس سے آنکھیں موند کر کے انسان گناہ پر دلیر ہو، اس کا انجام کیا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا اس دنیا میں اچھے عمل کے لیے آئے ہو، اگر اچھے عمل نہیں کرو گے تو بربادی مقدر بن جائے گی، تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، عذاب مختلف شکلوں میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے ہم کچھ بھی کریں امت محمدیہ ہے، ہم پر تو عذاب آنے والا ہی نہیں۔ یہ خیال آپ کا اچھا نہیں۔ یقیناً یہ بات ہے کہ امت محمدیہ پر اجتماعی طور پر عذاب نہیں آئے گا، یعنی یہ پوری قوم کبھی ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوگی، لیکن انفرادی عذاب انسان پہ آ سکتا ہے، انفرادی عذاب کا اثر انسان پہ آ سکتا ہے اور آ رہا ہے۔ کوئی محسوس تو کرے، مثال کے طور پر دلوں کا بے چین ہو جانا، دلوں کا بے قرار ہو جانا، یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے۔ عبادت کی توفیق کا نہ ہونا یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے شاعری سن کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، شاعری سن کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، گناہ کے اشعار سن کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سن کر آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احساس کرو، غور کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اس لیے کہ اس دنیا میں ہم اس لیے آئے کہ اس دنیا کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ افسوس جس قوم کو اللہ نے آزمائش کے طور پہ دنیا میں بھیجا ہو، جو قوم آزمائش کے طور پہ دنیا میں آئی ہو، وہ قوم گناہوں میں ڈوب گئی، وہ قوم برائیوں میں ڈوب گئی، وہ قوم آوارگی میں ڈوب گئی۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو آزمائش گاہ میں ہو، جو امتحان گاہ میں ہو، جو ایگزام ہال میں ہو، ارے شریر سے شریر بچہ بھی اگر ایگزام ہال میں بٹھایا جائے تو وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہے ہم نے تم کو امتحان حال میں بھیجا، ہم نے تمہیں امتحان گاہ میں بھیجا۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان کی جگہ کوئی شاعری نہیں ہوتی، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہوتی، کوئی گانے باجے نہیں ہوتے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتا۔ حال تو یہ ہوتا ہے کہ دوست بھی دوست سے جی چرا کے سوچتا ہے ارے وقت بچاؤ کیونکہ اپنا کام پورا کرنا ہے، اگر ہم نے ٹائم نہیں بچایا تو ناکام ہو جائیں گے۔ تو امتحان حال میں بیٹھنا شریر سے شریر بچے کو بھی سنجیدہ بنا دیتا ہے، ہماری غیر سنجیدگی کی انتہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں۔ دل بہلانے کے لیے لطیفے سنے جا رہے ہیں، کامیڈی کرنے والوں کے شو دیکھے جا رہے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں اور اپنی راتوں کو جرائم میں گزارے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے آج مسلمانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ نکڑ پر۔ مسلمانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ ہوٹلوں میں۔ مسلمانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہے؟
گناہوں کے اڈوں پہ، شراب کے اڈوں پہ، موسیقی کے اڈے پہ، گناہ کے اڈے پہ. سوچو ایک وقت تھا ہماری راتیں کہاں گزرتی تھی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ کہ اللہ کریم نہیں. میں نے کہا ان کی زندگی دیکھ جن کو میرے رسول نے اپنی زبان سے جنت کی ضمانتیں دی تھی، ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی. سیدنا فاروق اعظم اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے روتے تھے اور عرض کرتے تھے مولا عمر پر رحم فرما. مولا کائنات سید السادات باب مدینۃ العلم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار، جو خاتم الولایت مولا کائنات، ان کی راتوں کے بارے میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر آتا تو مولا کائنات اللہ کے خوف سے ایسے روتے اور ایسے گریہ وزاری کرتے، ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا تھا. ایسے مولا کائنات اللہ کے خوف سے تڑپتے تھے اور رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے. جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی وہ اس طریقے سے آنسو بہائیں، وہ اس طریقے سے روئیں. اوروں کی بات تو جانے دیجئے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں اور گلیوں میں نکل کر کے دیکھتے ہیں کہ جن کی میں نے خود تربیت کی، میں نے جن کو خود تیار کیا، میں نے جن کو اللہ کی معرفت عطا کی، ذرا ان کی راتیں کیسے ہیں. غور کرنا، حضور امت کی راتوں کو چیک کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، حضور امت کی راتوں کو دیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مدینے والوں کی راتیں کیسی ہے. اللہ اکبر. لیکن آج کے ماحول کی طرح وہاں ایسے رات میں کوئی چاندنی ماحول نہیں ہوتا تھا، ایسے وہاں رات کے وقت میں اللہ اکبر بھیڑ کا ماحول نہیں ہوتا تھا. اللہ اللہ. صوفیہ فرماتے ہیں جیسے پرندے شام کا انتظار جنگل میں کرتے ہیں کہ سورج غروب ہوگا اور ہم اپنے گھوستوں کی طرف جائیں گے، ویسے وہ اللہ والے شام کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ دن کی مصروفیت سے نجات ملے گی اور ہم مصلی پر آنسوؤں کی سوغات پیش کرنے کے لیے پہنچیں گے. ان کی راتوں کا حال یہ تھا. اللہ اکبر. ان کو راتوں سے پیار اس لیے تھا، ان کو راتوں کا انتظار اس لیے تھا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، آنسوؤں کی سوغات پیش کریں گے، رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں گے. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت اپنے امت کی راتوں کو چیک کرنے کے لیے، احوال دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے. میرا عقیدہ یہ ہے، اشارہ مل رہا ہے حضور امت کی راتوں کو چیک کرتے ہیں. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، اگر حضور ہماری راتیں دیکھ رہے ہیں تو حضور کا دل خوش ہوتا ہوگا یا دکھتا ہوگا؟ ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ مصلوں کے لیے راتوں کا انتظار کرتے تھے اور ہم گناہوں کے لیے راتوں کا انتظار کرتے. ان کو راتیں کم پڑتی تھی اللہ کی عبادت کے لیے اور ہمیں راتیں کم پڑتی ہے گناہ کے لیے. کتنا بڑا المیہ ہے. جب میری قوم کے نوجوان راتوں کو مصلی پر رو کر گزارتے تھے تب یہ امت غلام نہیں تھی بلکہ آقا تھی. تب یہ امت بھکاری نہیں تھی بلکہ داتا تھی. جب میری قوم کے جوان اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوغات پیش کرتے تھے تو کوئی آپ کو ملک سے نکالنے کی بات نہیں کرتا تھا، لوگ آپ کو اپنے ممالک میں لے جا کر بسانے کی بات کرتے تھے. جب تک کہ پاک دامنی ہماری پہچان تھی اس وقت تک لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ذلیل نہیں کرتے تھے. آج اپنی راتوں کا اندازہ کرو، ہماری راتیں نکڑوں پر، ہوٹلوں پر، اور اب تو والعیاذ باللہ فیشن کے نام پر ایسے معاملات چلے ہیں کہ رات رات بھر نوجوان جو سمجھتے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں، کوئی اپنی راتوں کو کلب میں گزار رہا ہے، کوئی اپنی راتوں کو ڈھابے پہ گزار رہا ہے، کوئی اپنی راتوں کو ہوٹلوں پہ گزار رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوٹل میں کھانے نہ جاؤ، میں یہ نہیں کہتا ڈھابے پہ کھانے نہ جاؤ، لیکن یہ کون سی دانش مندی ہے کہ پوری رات آپ کسی ہوٹل میں گزار دیں، پوری رات آپ کسی ڈھابے پہ گزار دیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، حقہ پیتے ہوئے.
اور وہ بھی آج کل کے نوجوان پتہ نہیں کیا لت لگی ہے حقے کی، نہ اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس اینگل سے آپ حقے کو نہیں دیکھتے کہ جن جن فلیور کہ تمباکو اور جو چیزیں آپ مہنگی مہنگی ہزاروں روپے کی استعمال کر کے دھواں اڑا دیتے ہو، کیا قیامت کے دن اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ جس قوم کی بچیاں لوجوں میں غربت کی وجہ سے بیچی جا رہی ہو، اس قوم کے جوان اگر ہزاروں روپے حقے کی نظر کر دے تو کیا ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہو، کیا اس قوم سے سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے حقے کے نام پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیے تھے؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، مٹنے والی قوموں کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حقے کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، میں کوئی فتویٰ دینے نہیں آیا، لیکن اس اعتبار سے کہ اپنے ہزاروں روپے آپ آگ میں جلا رہے ہو، اور یاد رکھنا یہ حقہ ہی ہے جو آپ کو سگریٹ کا عادی بنائے گا، کیونکہ آپ حقہ لے کر کے ہر جگہ تو جا نہیں سکتے نا، تو بعد میں سگریٹ پینے کے عادی بن رہے جوان، اور پھر سگریٹ جو کر رہی ہے پھیپڑوں کو خراب کر رہی ہے، دل کو خراب کر رہی ہے، دماغ کو معوف کر رہی ہے، ہو کیا گیا ہے؟ اور پوری پوری رات ڈھابے پر گزر رہی ہے۔ جو رات پوری ڈھابے پہ گزار کے صبح گھر پہنچے گا وہ ڈیوٹی پہ کب جائے گا؟ وہ تجارت کے لیے کب جائے گا؟ وہ کمائی کے لیے کب جائے گا؟ ہوٹل میں کھانا کھانے کی ضرورت تھی، کھانا کھائے نکل گئے، ضرورت پوری ہو گئی تو نکل جاؤ، کیوں گپ شپ کرتے ہو؟ ارے مسجد میں جب ضرورت پوری ہو جائے تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، نماز پڑھ لیے تو باہر نکلو۔ اگرچہ یہ صیغہ امر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، لیکن اباحت کے لیے تو ہے نا کہ نکلو اور کیا کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ کہیں ایسا نہیں مسجد میں جمعہ کے دن کہا جا رہا ہے کہ نکلو مسجد سے اور اللہ کا فضل تلاش کرو، جب وہاں ضرورت پوری ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے کو جائز قرار دے دیا گیا، حالانکہ یہودیوں کے یہاں پورا سنیچر کا دن کاروبار بند کرنے کا حکم ہے، عیسائیوں کے یہاں پورا اتوار کے دن کاروبار بند کرنے کا حکم ہے، اور ہمارے یہاں جمعۃ المبارکہ عید کا دن سب سے زیادہ مبارک دن ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جمعہ کے دن کاروبار بند کرو، ہمیں کسی دن کاروبار بند کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ اکبر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اذان سے پہلے کاروبار کر سکتے ہو، مگر اذان سنو تو کاروبار بند کر کے اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، اللہ کی عبادت کے لیے دوڑ پڑو۔ تو چونکہ بند کرنے کا حکم دیا تھا کہ اذان سنو تو کاروبار بند کر دو، تو کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے اب اذان کے بعد کاروبار کر نہیں سکتے، تو اباحت کے لیے کہہ دیا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور دوڑو، وَابْتَغُوا، پھیل جاؤ زمین پہ، نکل جاؤ زمین پہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے راتوں کو نکڑوں پہ، ہوٹلوں پہ، ڈھابے پہ، گناہوں کے اڈوں پہ گزارتے ہیں اور دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ بہن دوسروں کے گھر میں برتن دھلنے جا رہی ہے، بہن دوسروں کے گھر میں کپڑے دھلنے جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ قرون اولا کے اندر اگر غربت نے کبھی دستک دروازے پر دی ہے تو عورتوں نے جو کام کیا ہے گھر میں بیٹھ نے پوری رات کو گپ شپ کے لیے وقف کر دیا، غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ جو رات بھر جگے گا وہ اسٹڈی کب کرے گا؟ جو رات بھر جگے گا صبح، جو 11 مہینے تک اکھنڈ بھارت پر حکومت کرتا تھا اور رمضان شریف کا چاند نظر آتا تھا، تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ دلی کی
مسجد میں لوگوں کو تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. یہ ہمارے سنہری دن تھے, یہ ہماری تاریخ تھی. مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ راتیں ضائع کر رہے ہو, دل ضائع کر رہے ہو, وقت ضائع کر. لوگ کہتے ہیں مولانا پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, اگر 1 گھنٹہ آپ کسی کتاب کا مطالعے کے لیے نکالے, 1 گھنٹہ صرف 1 گھنٹہ کہہ رہا ہوں, صرف 1 گھنٹہ کسی کتاب کے مطالعے کے لیے نکالیں, 10 صفحات روزانہ پڑھیں, 10 صفحات, 1 سال میں کتنا پڑھ لوگے پتہ ہے؟ 7,500 صفحات پڑھ سکتے ہو 1 سال میں. روزانہ 1 گھنٹہ ایک کتاب پڑھے ہو, 10 صفحات. سال گزرے گا تو کتنی کتاب اور کتنے صفحات کا علم آپ کے سینے میں ہو جائے گا؟ 7,500 صفحات. اگر 1 گھنٹہ صحیح استعمال کیا تو 7,500 صفحات کے علوم کے آپ عالم بن گئے. اگر اور وقت کا صحیح استعمال کرو گے تو کیا نہ ملے گا؟ کیا نہیں مل سکتا؟ بہرحال اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں, ہمیں احساس کرنا ہوگا زندگی تیزی سے گزر رہی ہے, وقت جا رہا ہے, اور انسان کو پچھتاوا سب سے زیادہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب اس کو موت آتی, وہ مر رہا ہوتا ہے نا, اس کو احساس ہوتا ہے میں نے اپنی قیمتی جان گنوا دی, زندگی گنوا دی. اور جوانوں کو تو احساس ابھی نہیں ہے, جس وقت ان کی جوانی ڈھلے گی, بڑھاپا آئے گا, تب ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے جوانی کہاں گزار دی. کہا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی, وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے کہیں جا رہا تھا. ایک جوان کو مستی سوجھی, اس جوان نے پوچھا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ حالانکہ اس کو پتا تھا کہ کچھ ڈھونڈ نہیں رہے, ان کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی, لکڑی ہاتھ میں, جھک گئی ہے کمر. تو پوچھا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ بوڑھا بڑا دانشمند تھا, اس نے سوچا جب موقع ہی ملا ہے تو کوئی نصیحت کر دوں, اس لیے کہ وہ تو چڑھا رہا تھا. لیکن یاد رکھنا ظرف کی بات ہے, نوجوان چڑھا رہا تھا, بوڑھا چاہ رہا تھا نصیحت کرنا. بالکل ایسے ہی جیسے بچے درخت پہ پتھر مارتے ہیں, لیکن درخت جو پھل والا درخت ہوتا ہے وہ پتھر مارنے والوں کو پتھر نہیں لوٹاتا, بلکہ وہ پتھر مارنے والوں کو پھل عطا کرتا. یہ پھلدار درختوں کی پہچان ہے کہ پتھر کے مقابلے میں پتھر نہیں بھیجے جاتے, پتھر کے مقابلے میں پھل دیے جاتے. تو بوڑھے کا مذاق اڑا رہا ہے, بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بوڑھے نے کیا کہا, بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی تلاش کر رہا ہوں, میں اپنی کھوئی ہوئی جوان. جس دن بڑھاپے کی وجہ سے تمہارے گھٹنے کام نہیں کریں گے, جس دن تمہارے خوبصورت چہروں پہ جھریاں پڑ جائے گی, جس دن تمہیں کھانسی اتنی, اللہ نہ کرے کسی کو آئے لیکن یہ بڑھاپے کے حالات ہیں, جس دن کھانسی اتنی ہوگی کہ رکے گی نہیں, جس دن سانس پھول رہی ہوگی, جس دن چند قدم چلنے کے لیے بھی لاٹھی کی ضرورت ہوگی یا کسی بیٹے اور پوتے کے کندھے کی ضرورت ہوگی, اس وقت احساس کرو گے کہ میں نے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ کہاں گوا دیا. بس 2 باتیں کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کر لینا چاہتا ہوں, دھیان سے سننا. میری قوم کے جوانوں, اللہ نے جوانی دی ہے, اس کو ضائع مت کرو, ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرو. اس لیے کہ جو جوانی میں عبادت کرتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر پاتا اتنی عبادت, تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کو بوڑھا میں نے کیا ہے نا, اس کی طاقت میں نے واپس لی ہے نا, اب یہ جوانی میں جتنی عبادت کرتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے کر نہیں پا رہا ہے, مگر اس کو وہی ثواب دیا جائے جو اس کی جوانی میں اس کو دیا جاتا تھا. اس لیے صحیح استعمال کرو اپنی جوانی کا. کسی نے کہا تھا اگر جوانی میں عبادت نہیں کرو گے, جوانی میں سجدہ نہیں کرو گے, تو بڑھاپے میں قدرت تمہیں کرنے نہیں دے گی. آپ کو ایک بات عرض کروں, میں تو وہ جو 2 باتیں ایک رکی ہوئی تھی وہ اور ایک آخری بات کہنے جاتا, لیکن بات عرض کروں, آپ اللہ کے لیے کیا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ بڑا غیرت والا ہے, گری پڑی چیزیں وہ نہیں قبول کرتا, عیبدار چیزیں وہ قبول نہیں کرتا. ایک آسان مثال, جب آپ قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ جوان ہو, بوڑھا نہیں چلے گا. بیل قربانی کے لیے آیا, قربانی کے لیے اللہ کے لیے آیا. بیل آیا کس کے لیے؟ بچڑا آیا کس کے لیے؟
جانور آیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بوڑھا نہیں چلے گا۔ کون سا چاہیے؟ جوان چاہیے۔ بدصورت نہیں چلے گا، اندھا نہیں چلے گا، لنگڑا نہیں چلے گا، جس کی ہڈیوں کے گودے ختم ہو گئے وہ نہیں چلے گا۔ کیسا چلے گا؟ تو قرآن کہتا ہے تسر الناظرین، دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا وہ چلے گا۔ ارے نادان، جب اللہ کے لیے جانور لائے تو اللہ ایرے گہرے کو پسند نہیں فرماتا، تو کیا سمجھتا ہے کہ جوانی کی خوبصورت راتیں تو گناہوں کے اڈے پہ گزارے گا، اور جب چہرے پہ جھریاں پڑ جائے گی تو کسی کے قابل نہیں رہے گا، تو وہ بچی کچی زندگی تو اللہ کو پیش کرے گا؟ کہیں وہ اپنی خفیہ تدبیر کی وجہ سے رد نہ کر دے۔ جب وہ بوڑھے بڈھے جانوروں کو قبول نہیں کرتا اپنی راہ میں، تو کیا وہ تمہارے جرائم کے دلدل میں گرے ہوئے بڑھاپے کو قبول کرے گا؟ اگر کر لے تو اس کا کرم میں نا امید کرنے نہیں آیا۔ جب پلٹو تب سویرا ہے، مگر یاد رکھنا ہر ایک کو پلٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، ایک ایک لمحے کو قیمتی جانو، اللہ کی عبادت کرو، پلٹو اللہ کی طرف۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت کی رات دیکھنے نکلے کہ مدینے والوں کی رات کیسے۔ تو حضور علیہ السلام جب ایک دروازے کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو مصلی پہ کھڑی ہو کر کے ایک آیت پڑھ رہی ہے بار بار، هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھ تک وہ خبر نہیں پہنچی دلوں کو دہلانے والی؟ کیا تجھ تک وہ خبر نہیں پہنچی دلوں کو دہلانے والی؟ جب قیامت کی اس گھڑی کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت نے بزبان قرآن ایک بوڑھی عورت کی زبان سے سنا تو حضور پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور حضور کہتے ہیں نامتانی نامتانی، ہاں ہم تک وہ خبر پہنچ گئی ہے۔ مجھے بتاؤ جب بوڑھوں کی راتوں کا یہ عالم ہے تو جوانوں کی راتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اپنی راتوں کی قدر کرو، اپنی راتوں کا صحیح استعمال کرو، اور یاد رکھو آج عمل کر رہے ہو، عمل کی اہمیت نہیں پتا، جس دن مر جاؤ گے عمل کی اہمیت پتا چلے گی، تب عمل کر نہیں سکتے۔ 2 رکعت نماز کو سمجھا کیا ہے؟ میں نے شروع میں کہا نا کہ نبیوں سے بغاوت کر کے نسبتیں ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ وہ جرم ہے، نبی سے بغاوت کا جرم، ان کی تعلیمات سے بغاوت کا جرم نسبتیں توڑ دیتا ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ رسول کا وفادار ہو جائے تو اس کے لیے ایک سجدہ ہی جنت میں جانے کے لیے کافی، ایک سجدہ۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد آتی، اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں، دھیان سے سننا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار ایک راستے سے تشریف لے جا رہے، راستے سے جاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کی ایک کنیز ہے اور بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، اور وہ غسل کرنے کے لیے گئی تھی کسی نہر پر، اور اس کو گھیر رکھا ہے کنیزوں نے۔ اتنی قیمتی تھی وہ کنیز کہ اس کی خدمت پر کنیز معمور تھی، شاہی کنیز تھی۔ تو چونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو اس کی حیثیت دکھانا چاہتے ہیں تاکہ انسان گھمنڈ سے نکلے۔ میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں، کسی کو دولت کا گھمنڈ، کسی کو جوانی کا گھمنڈ، کسی کو اقتدار کا گھمنڈ، تکبر۔ انسان تو کس پہ گھمنڈ کرتا ہے؟ دولت پہ؟ فرعون کا انجام دیکھ، شداد کا انجام دیکھ، اپنے اچھے مکانات پہ تو گھمنڈ کر رہا ہے، دیکھ لے نمرود کا انجام کہاں ہو؟ تکبر زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تو اپنی پیدائش پہ غور کر، بنایا دست قدرت سے، لیکن کیسے بنایا؟ تو قرآن کہتا ہے مما ان دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے، جس کو دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے من نطفہ، اور اس کے ناپاک ہونے میں کیا کلام ہے کسی کو؟ اس کے ناپاک ہونے میں کیا کلام ہے؟ ایسا ناپاک کہ اپنے مقام سے ہٹ جائے تو غسل فرض کر دے۔ ٹھیک، کبھی اس کو دیکھنا تو صحیح، اس ایک قطرے کو
آج سائنس کے ذریعے سے سائنس ترقی کر چکی ہے تو عدسوں سے دیکھنا آسان ہو گیا. کبھی اس کو دیکھو, اس کے اندر کروڑوں کیڑے ہیں اور اتنے بدصورت ہیں کہ دیکھنے پہ ڈر لگتا ہے. انہی کئی کیڑوں میں سے ایک کیڑا اپنے مقام پر پہنچتا ہے اور اسی سے انسان بنتا ہے. گھمنڈ کرنے والے انسان, تو اتنے بدصورت کیڑے سے پیدا ہوا, ایک قطرے میں لاکھوں کروڑوں تھے اور اس سے تو پیدا ہوا, وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا. تو کس پہ گھمنڈ کر رہا ہے؟ اب تیری خوبی کیا ہے؟ اگر تو اللہ کو راضی کر لے تو فرشتوں سے بہتر ہو گیا, اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو کتے تجھ پہ بازی لے گئے. بس بات اتنی ہے. خدا کو منا لیا تو تو گویا کہ فرشتوں سے بہتر ہے, اور اس کو نہ منا سکا تو بابا بلے شاہ کہتے اٹھ بلیا چل یار منا لے, ورنہ بازی لے گئے کتے, پھر کتے تجھ سے بہتر ہے. یہی تو ہے. کس پہ گھمنڈ کر رہے ہو؟ جس کو منانے کے لیے آئے تھے اس کو نہیں مناتے, جس کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے اس کو نہیں راضی کرتے, جس کی خوشی کے لیے زندگی گزارنے آئے تھے اس کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے, سب کے پیچھے لگے اور رب کی خوشی کی کوشش نہیں کرتے. اور سن لو, سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا بہت آسان ہے. سب سے تعلق پیدا کرنا مشکل ہے, رب سے تعلق پیدا کرنا آسان ہے. کتنا آسان ہے. حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں, رات کے آخری پہر میں جگ کر رونے سے جو ملتا ہے وہ کسی نفلی عبادت سے نہیں ملتا. حضرت سیدنا مالک بن دینار, انہوں نے خوبصورت اس لڑکی کو دیکھا, دیکھ کے فرمایا اے لڑکی کون ہے تو؟ اس نے اپنی گردن کو جھرجھری دی اور کہا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے, میں بادشاہ کی کنیز ہوں. اچھا تو تیرا بادشاہ تجھے بیچے گا؟ اسی سے پوچھ لو, ملکیت اسی کی ہوں, اسی سے پوچھ لو. مالک بن دینار بادشاہ کے گھر تک گئے, اس کے محل تک گئے. کہا یہ کنیز تمہاری ہے؟ کہا ہاں ہماری ہے. بیچو گے؟ بادشاہ جانتا تھا مالک بن دینار کو. کہا بابا خریدو گے؟ کہا ہاں خریدنے آئے. بیچو گے؟ کتنے میں لوگ؟ کہا تم کو تمہاری امانت ہے, تمہاری چیز ہے, کتنے میں بیچو گے؟ کہا نہیں حضرت آپ خریدنے آئے تو پھر سودا تو آپ ہی کریں گے نا, بولیے کتنے میں لوگے؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا بیٹا 2 کھجور دیتا ہوں, سوکھی کھجور چھوارے, 2 چھوارے دیتا ہوں, اسی پہ بیچ دے اس کو, اسی پہ بیچ دے اس کو. مالک بن دینار نے جب یہ کہا نا 2 سوکھے چھوارے پر, 2 سوکھے چھوارے پر 2 سوکھی کھجور پر اس کنیز کو میرے ہاتھوں بیچ دے, زور سے ہنسا. کہا حضرت اتنی خوبصورت کنیز 2 چھوارے پر, آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ فرمایا بیٹا میں نے بہت مہنگی مانگ لیا کیونکہ اس میں عیب ہے, عیب. اب دیکھو حسن والوں میں عیب کیا ہے, مالک بن دینار بیان کر. لوگ جو پیچھے پڑے ہیں نا, حسن لافانی کو چھوڑ کر فانی ہونے والے حسن کی طرف یہ اللہ والا بتا رہا ہے. سفید چمڑی کے پجاریوں کو بتا رہا ہے یہ اللہ والا اصل حسن کیا ہے, حقائق کیا ہے. فرمایا میں نے بہت مہنگی مانگ لیا اس کو, یہ اتنی مہنگی نہیں ہے, اس میں تو عیب ہے, عیب. کیا عیب ہے؟ فرمایا نمبر 1 یہ غسل نہیں کرے گی تو اتنا پسینہ نکلے کہ آدمی اس کے قریب نہ جائے, بدبو آئے گی. دوسرا عیب یہ اگر مسواک نہ کرے تو منہ سے اتنی بدبو آئے گی کوئی اس سے کلام نہ کر سکے. تیسرا عیب اگر یہ مر گئی تو تجھے صدمہ دے جائے گی, اور اگر تو مر گیا تو یہ کسی اور کی ہو جائے گی, اس میں وفا نہیں ہے, بے وفائی ہے. ہنسا زور سے. بادشاہ کہتا ہے حضرت کوئی ایسی کنیز بھی ہے جس میں یہ 3 عیب نہ ہو؟ فرمایا ہاں وہ میرے پاس ہے, وہ میرے پاس ہے. کہا وہ کون سی کنیز ہے؟ کہا اس کو غسل کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, جتنا نہیں نہائے اتنا مہکتی جائے, اسے مسواک کی کوئی حاجت نہیں, اس کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہے. اور اس میں یہ جو تیسرا ہے تیری کنیز میں اس میں نہیں ہے, یعنی وہ خود بھی نہیں مرے گی اور جس کو مل جائے وہ بھی نہیں مرے گا. ایسی کون سی کنیز ہے جو نہ مرے اور جو مل جائے تو وہ بھی نہ مرے؟ فرمایا اسی کو جنت کی حور کہتے ہیں, اور وہ مومن کی کنیز ہے.
اسی کو جنت کی حور کہتے ہیں. وہ کہا حضرت اس کی قیمت کیا ہے؟ اب میرے جوانوں دھیان سے سنو. کیا پوچھا؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا بہت سستی ہے بیٹا وہ. کہا کیا؟ کہا جب لوگ سو جایا کریں، رات کو لوگ سو جایا کریں، اس وقت کوئی اٹھے اور اٹھ کر اچھی طرح سے وضو کرے اور صرف 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 آنسو بہا لے، اس حور کا یہی مہر ہے، یہی اس کی قیمت ہے. آپ مجھے بتائیں جب 2 رکعت پڑھنے پہ وہ حور ملے گی تو جہاں حور ہوگی وہیں تو تمہیں بھی پہنچایا جائے گا. تو 2 رکعت کسی کے جنتی بننے کے لیے کافی ہے، لیکن کوئی کر کے تو دیکھے. ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. آؤ اپنی زندگی کا صحیح استعمال سیکھو، آؤ اپنے وقت کا صحیح استعمال سیکھو. سنی دعوت اسلامی اسی فکر کو جو ہمارے دلوں کے نیا خانوں میں کہیں دب گئی اور اس کو بھول گئے، اسی وہ درس اسلاف کا بھولا ہوا سبق سنی دعوت اسلامی یاد دلانا چاہتی ہے کہ اپنی راتوں کو آوارگی کی راہ پہ خرچ کرنے کی بجائے اپنی راتوں کو خدا خانے پر خرچ کرنے کی کوشش کرو، تاکہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے. نادان جو عبادت انسان کی آخرت کو خوشگوار بنا دیتی ہے، وہ عبادت انسان کی دنیا کو بہتر کیوں نہیں بنا سکتی؟ آئیے جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے تھے اس مقصد کی طرف چلیں اور بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چلنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کریں اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے گزاریں. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.